سورہ کوثر ہم نے پڑھی ہے۔ کوثر عربی میں خیر کثیر کو کہتے ہیں۔ اس سورت کا ایک شان نزول ہے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، تو بہت سو نے قبول کی، بہت سو نے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن پیدا ہو گئے۔ عرب میں نرینہ اولاد کو ایک بہت بڑا تحفہ سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرینہ اولاد نہیں تھی، آپ کے بیٹے پیدا ہوئے قاسم، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس پہ جو ہے نا مشرکین مکہ نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ تو ابتر ہے معاذ اللہ، یعنی ان کی تو نسل ہی ختم ہو رہی ہے، ان کا تو اثر ہی ختم ہو جائے گا، اور جو دین یہ لے کر آئے ہیں ان کے دنیا سے جانے کے بعد وہ دین ختم ہو جائے گا، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ باپ کے جانے کے بعد بیٹے جو ہے وہ قائم مقام بنتا ہے اور وہ اسی ویژن کو لے کے آگے چلتا ہے۔ تو ان کو یہاں ویسے بھی لوگ فالو نہیں کر رہے ہیں مکہ میں، اور ان کی اپنی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، یعنی نرینہ اولاد بھی نہیں ہے، کیونکہ نسل تو نرینہ اولاد سے چلتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ ابتر ہے معاذ اللہ، ابتر کا معنی ان کا نام و نشان ختم ہونے والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، آپ کو یہ طعنے سن کے غم ہوتا تھا، انسان کو بہرحال ہوتا ہے جب کوئی اس کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ آیات نازل فرمائی۔ عاص ابن وائل ایک بہت اسلام دشمن تھا، عرب کا سردار تھا، اس نے یہ پروپیگنڈا بہت کیا تھا، تو اس پر سورہ کوثر نازل ہوئی۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے۔ خیر کثیر سے مراد آپ کو جو ہم نے اسلام دیا ہے وہ اتنی بڑی خیر ہے کہ اگر آپ کے کوئی نرینہ اولاد نہیں بھی ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ نے آپ کو جو دین دے دیا، اس کی دینی دنیا کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ خیر کثیر کے ہوتے ہوئے اگر آپ کے نرینہ اولاد نہیں ہوتی تو آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق ہم نے آپ کو حوض کوثر دی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے جب لوگ پیاس سے بلک رہے ہوں گے۔ تو یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ اس وقت اللہ نے آپ کو ایک نہر آپ کے اختیار میں دی ہوگی جس سے آپ اپنے چاہنے والوں کو پانی پلائیں گے اور پھر ہمیشہ کے لیے ان کی پیاس بجھ جائے گی۔ تو جس کو اتنی بڑی نہر ملی ہو، اتنا اس کو عزت مل رہی ہو آخرت میں، تو اس کو ایسی شخصیت کو کہ اگر نرینہ اولاد نہیں ہوتی تو وہ یہ غم کوئی غم نہیں ہے ان کے لیے۔ تو یہ دو خوشخبریاں دی گئیں۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اب چونکہ اللہ نے ایک نعمت کی ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ پر بھی شکر واجب ہے۔ وہ شکر کیا ہے؟ فصلی لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، ونحر اور قربانی کیجیے۔ دو کام آپ کریں گے، نماز اور قربانی، تو اس کا صلہ اللہ آپ کو کیا عطا فرمائے گا؟ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن آپ کو تانے دے رہا ہے کہ آپ ابتر ہیں، آپ کی نسل ختم ہونے والی ہے، تو ہم آپ کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ دین پر مضبوطی سے قائم رہیے، آپ کے دشمن کی نسل ختم ہونے والی ہے۔ تو ان کے جسمانی بیٹے تو ہوں گے، روحانی اولاد نہیں ہوگی ان کے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے درجنوں بچے ہو کے بھی ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ باپ دیکھیں عرب کے بہت اولاد ہوا کرتی تھی، لیکن آج ان عرب کے سرداروں کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ نہ ابو جہل کو پوچھا جاتا ہے، نہ ابو لہب کو، نہ عاص ابن وائل کو۔ تاریخ میں ان کا تذکرہ ایک برے عنوان سے، برے نام سے کیا جاتا ہے، کوئی ان کو عزت دینے والا نہیں، حتیٰ کہ ان کی اولادیں بھی آگے جا کے مسلمان ہو گئیں، انہوں نے بھی اپنے باپ دادا کا ذکر چھوڑ دیا۔ تو یہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اچھا، اب اس میں جو کچھ علمی باتیں ہیں، نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی پر کوئی انعام کیا ہو، احسان کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کا تم شکر ادا کرو۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں خطاب کیا گیا کہ ہم نے آپ کو جب کوثر عطا کی ہے تو آپ اللہ کے بندے ہیں، لہذا آپ پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ پہلی بات تو یہ پتہ چلی۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ شکر ادا کرنے کا طریقہ ہمیشہ سے وہی ہوگا جو اس صورت میں بیان کیا ہے، ایک نماز اور ایک قربانی۔ نماز ہمیشہ یاد رکھیں کہ لیبل ہے جسمانی عبادت کا، اور قربانی لیبل ہے مالی عبادت کا، کیونکہ جب آپ جانور، عرب میں اونٹ جو ہے نا یہ بہت قیمتی مال تھا، تو اتنے قیمتی مال کو کاٹ دینا یہ بہت بڑی قربانی سمجھی جاتی تھی۔ تو مطلب کیا ہے کہ آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے جسم کو بھی کھپانا ہے جیسے کہ نماز میں کھپایا جاتا ہے، اور اپنے مال کو بھی قربان کرنا ہے جیسے کہ قربانی میں کیا جاتا ہے۔ تو مراد صرف نماز اور قربانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لیبل ہے، اور قرآن کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ جزیات کے ضمن میں اصول اور قاعدے بیان کرتا ہے، مثالوں سے پورا ایک جو ہے نا لا بیان کرتا ہے، قانون بیان کرتا ہے۔ تو یہاں بھی ایک قانون بیان کیا جا رہا ہے کہ شکر کا دو طریقے ہیں، ایک جسمانی عبادت بھی اور مالی عبادت بھی۔ مال بھی خرچ کرنا ہے اور جو ہے جسمانی عبادت بھی کرنی ہے۔ اب تمام جسمانی عبادتیں اس میں آ گئیں، کیونکہ نماز سب سے اہم ہے اس لیے اللہ نے اس کو ذکر کیا، اس میں روزہ بھی آ گیا، اس میں حج بھی آ گیا، اور اس میں جو کچھ بھی ہم اللہ کے لیے اپنے جسم کو کھپاتے ہیں سب کچھ آ گیا۔
اور مال میں تمام مالی عبادتیں آ گئی، زکوٰۃ بھی آ گیا، فطرانہ بھی آ گیا، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا، یعنی ہر وہ عبادت جس میں قربانی کا عنصر ہو، تو قربانی یعنی مالی قربانی کا عنصر ہو، تو مالی قربانی جو ہے وہ غریبوں کو کھانا کھلا کے بھی حاصل ہوتی ہے، رشتہ داروں پہ خرچ کرنا اور ضرورت مند کو قرضہ دینا، یہ تمام کی تمام چیزیں اس میں داخل ہیں۔ تو یہ بھی اس سورت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور یہ تو دوسری بات ہوئی۔ اور تیسرا جو سبق ہمیں اس سورت سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جب آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آپ اللہ کے حکام کو فالو کرتے ہیں تو روحانی نسل بہرحال آپ کی ہی بڑھتی ہے، اور اگر آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو آپ کی اولاد بھی آپ کو بھول جاتی ہے، جیسے کہ اولادیں تو ملی مشرکین مکہ کو مگر کوئی ان کو یاد نہیں رکھتا۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دینداروں میں یہ چیز نظر آتی ہے، ان کی اولادیں والدین کے مرنے کے بعد موت تک ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، موت تک صدقہ خیرات کرتی رہتی ہیں، پھر آگے نسلیں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی اپنے باپ دادا کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، لیکن جو زیادہ نام نہاد لبرل لوگ ہیں وہ اپنی اولادوں پہ بڑا خرچ کرتے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کے والدین کا انتقال ہوتا ہے تو اولادیں چند دنوں میں ان کو بھول جاتی ہیں۔ جتنا دین سکھایا ہوگا آپ کی اولاد آپ کو اتنا ہی یاد رکھے گی، اور آپ کی نسلیں آپ کو اتنا ہی یاد رکھیں گی، اور جتنا آپ نے اپنی اولاد کو دین سے دور کیا ہوگا تو آپ کی اولاد وراثت تو دبا کے لے گی، آپ سے سارے فائدے اٹھائے گی مگر آپ کو یاد نہیں رکھے گی۔ سورہ کافرون میں کبھی ایک شان نزول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں، یہ ساری صورتیں جو ہے نا 30ویں پارے میں زیادہ تر صورتیں اس میں مکہ میں نازل ہوئی ہیں ابتدائی اسلام میں۔ تو مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ تو اپنی دعوت سے باز آتے نہیں ہیں، آپ بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ بتوں کی عبادت چھوڑ دو، بتوں کی چھوڑ دو، اور ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے دین پہ آ جائیں، تو ایسا کرتے ہیں کوئی کمپرومائز کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، تو آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیا کریں کبھی کبھار، اور ہم کبھی کبھار آپ کے اللہ کی عبادت کر لیا کریں گے، تو اس طرح جوڑ کے چلیں گے، ہمارے والے معبود بھی خوش ہو جائیں گے اور آپ کا اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ تو اس پہ یہ صورت نازل ہوئی اور ان کو یہ بتایا گیا کہ تم ابھی تک اسلام کو سمجھے ہی نہیں ہو۔ اسلام کا جو کچھ دعوت ہے وہ یہ ہے کہ یہ بت اللہ کے ساتھ عبادت میں شرکت کے لائق، اسلام تو شرکت کی نفی کر رہا ہے، شرکت کا مطلب اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت، یعنی اللہ کی بھی اور غیر اللہ کی بھی یہ نہیں ہوگا۔ اسلام کا دعویٰ ہے کہ عبادت صرف اللہ ہی کی ہوگی، تو میں اگر اللہ کے ساتھ ان کی عبادت کر لوں تو پھر میں تو اپنے دعوے میں ہی جھوٹا ہو گیا، تو اسلام کی دعوت تو پھر ختم ہو گئی۔ تو اللہ کے ساتھ ان معبودوں کی عبادت کر لی تو یہ کون سا کمال کر دیا۔ تو یہ توحید جو ہے نا، عقیدہ توحید، یہ اس سورت کا جسے کہتے ہیں نا سینٹرل آئیڈیا، یہ سورت کا جو اصل پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اے نبی آپ ان کو دو ٹوک الفاظ میں واضح لفظوں میں بتا دیں کہ تم جن معبودوں کی عبادت کر رہے ہو مجھ سے اس کی امید مت رکھو کہ میں عبادت کروں گا، اور تمہاری ہٹ دھرمی دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ تم نے بھی میرے معبود کی عبادت نہیں کرنی ہے، اور ویسے بھی اگر تم ان معبودوں کی عبادت کر کے میرے معبود کی عبادت کرو گے بھی، اللہ کی عبادت، تو اللہ اس عبادت کو قبول نہیں کرے گا، لہذا وہ عبادت کرنا نہ کرنا برابر ہے، تو اللہ کی نظر میں تم عبادت نہ کرنے والے ہی کہلاؤ گے۔ تو یہ سورت کا مضمون ہے، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ کافروں سے کہہ دیجئے، لا اعبد ما تعبدون، میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، ولا انتم، اور نہ ہی تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما اس معبود کی، عابد جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ تو تیار تھے عبادت کرنے کے لیے، تو نبی ان سے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم بھی اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں؟ وہ نبی اس لیے کہہ رہے تھے کہ تم اپنے نظریے کے مطابق اگر میرے معبود کی عبادت کر بھی لو تو اللہ کی نظر میں تم اللہ کی عبادت کرنے والے کہلاؤ گے ہی نہیں، کیونکہ اللہ اس عبادت کو مانتا ہی نہیں ہے جس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ اس لیے بتا دیا کہ تم بھی میرے معبود کی عبادت کرنے والے نہیں ہو، تم اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ تم ادھر بتوں کی بھی عبادت کرو گے اور اللہ کی بھی عبادت کرو گے تو کچھ دین حق کا حصہ تمہیں بھی مل جائے گا اور کچھ اللہ تمہیں کچھ نواز دے گا اس پہ، تو اس خوش فہمی میں مبتلا مت رہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، تم کون سا عبادت کرنے والے ہو؟ اس معبود کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تو وہ عبادت تمہاری ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ تو جیسے تم اپنے ہٹ دھرمی پہ قائم ہو اور شرک کر رہے ہو اور تم اللہ کی عبادت نہ کرنے والے شمار ہو رہے ہو، تو ایسے بھائی ہم بھی پھر اپنے دین پر مضبوط ہیں، ہم بھی تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو اسی آیت کو پھر دوبارہ دہرایا گیا تاکید کے لیے کہ ولا انا عابد ما عبدتم، نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو،
वला अंतुम आबिदून मा अबुद, यानी इसी मजमून को तकरार किया गया। कुरान में ऐसा है कि एक आयत को बार बार तकरार किया गया हो ताकीद के लिए। जैसे हम किसी को बात समझाते हैं ना, तो एक दफ़ा कहते हैं, फिर 2 दफ़ा कहते हैं, फिर 3 दफ़ा कहते हैं। तो ये अरब का एक दुस्तूर था, इस तरह से बात को समझाया करते थे। कुरान में इसकी बहुत मिसालें मिलती हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि आप इनसे कह दीजिए कि तुम भी उसकी इबादत नहीं करते जिसकी मैं इबादत करता हूँ, और वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और ना मैं उसकी इबादत करूँगा जिसकी तुम इबादत करते हो। तो ना फिलहाल ऐसा मुमकिन है, ना मुस्तकबिल में ऐसा मुमकिन है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। इस आयत का ये मतलब नहीं है कि इनको इजाज़त दी जा रही है कि तुम अपने दीन पर अमल करो, मैं अपने दीन पर। इसको कहते हैं मुतारकत, कि जब कोई हट धर्म हो और बात ना मान रहा हो तो जान छुड़ाने के लिए इसको ये कहा जा सकता है कि भाई तुम अपने दीन को फॉलो करो, हम अपने दीन को फॉलो करते हैं। मतलब ये कि तुम अपना दीन नहीं छोड़ सकते तो कम से कम हमें तंग मत करो, हमसे उम्मीद मत रखो कि हम अपना दीन छोड़ देंगे। तो ये तो इस सूरत की जो बेसिक तफसीर थी वो मैंने बयान की है। इस सूरत में जो इल्मी नुकात हैं, सबसे पहला नुक्ता ये है कि बाज़ लोग आज कहते हैं काफिर को भी काफिर कहने की इस्लाम में इजाज़त नहीं है। तो अगर इजाज़त ना होती तो अल्लाह यूँ कहते कुल या अय्युहल काफिरून, ए नबी ए काफिरो। अब जनाब प्रोफेसर गामदी साहब आजकल ये नारा लगा रहे हैं कि हम कौन होते हैं ठेकेदार किसी को हम काफिर कहें, लिहाजा कादियानी को आप काफिर नहीं कह सकते। यानी वो काफिर हैं तो सही, लेकिन आप उनको कह नहीं सकते क्योंकि हम कोई ठेकेदार नहीं है। तो बेशक हम ठेकेदार नहीं है, लेकिन अल्लाह तो कह सकता है ना। जब अल्लाह ने किसी को काफिर कह दिया तो अल्लाह ने तो जब कह दिया काफिर तो फिर तो मोहर लग गई ना कि ये काफिर है। तो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि किन चीज़ों से ईमान ख़त्म हो जाता है, इंसान इस्लाम से खारिज हो जाता है, और किन चीज़ों से इंसान इस्लाम में बाकी रहता है। तो जब अल्लाह उसके रसूल ने बता दिया तो मयार हमारे पास आ गया। उस मयार में हम ढाल के लोगों को चेक कर सकते हैं। अगर कोई उस मयार पे पूरा नहीं उतरता तो अल्लाह उसके रसूल के कहने ही से वो काफिर है। तो जब काफिर है तो उसको काफिर कहना भी जायज़ है। ये अजीब मंतिक है कि जिसको अल्लाह उसके रसूल ने काफिर करार दिया हो वो काफिर माने तो हम, लेकिन पाबंदी है, कह नहीं सकते हम। ये ऐसे ही है जैसे एक आदमी को कह दिया कि ये बीमार है, डॉक्टरों ने आपको बता भी दिया कि सबूत भी दे दिए कि भाई इसका वायरस पॉजिटिव आया है और सब कुछ बता दिया। आपने कहा डॉक्टर कह रहे हैं कि ये बीमार है, लेकिन हमें गवर्नमेंट ने हमें इसको बीमार कहने पर पाबंदी लगाई है। तो भाई, और हम ठेकेदार नहीं हैं कि हम किसी को बीमार कहें, भाई हम नहीं है, लेकिन डॉक्टर का तो ये राइट है ना कि वो चेक करके बताए। तो काफिर करार देना ये अल्लाह उसके रसूल को अथॉरिटी है। तो जिसको अल्लाह उसके रसूल ने काफिर करार दे दिया हो उसको काफिर कहने पर कोई गुनाह नहीं है। हाँ, मसलहतन कोई काफिर ना कहे, इसलिए कि दीन के जब आप किसी को करीब करना चाहते हैं तो आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिससे वो करीब हो। जैसे कुरान ने अहले किताब को अहले किताब कहा क्योंकि अहले किताब के लफ्ज़ में एक किस्म की इज्जत है। तो जब आप उसको इज्जत देंगे तो वो दीन के करीब आएगा। तो इस नीयत से अगर कोई वक्ती तौर पर किसी काफिर को काफिर नहीं कहता तो उसमें कोई हर्ज नहीं है दीन के करीब लाने के लिए। लेकिन अलल इतलाक पाबंदी लगा देना कि कादियानियों को काफिर नहीं कहा जाएगा और फलां को काफिर नहीं कहा जाएगा, तो वो जो काफिर है वो तो काफिर ही कहा जाएगा उसको। तो ये खामखा की अफलातूनी और एक अजीब सी मंतिक है। तो कुरान ने भी काफिर कहा और नबी को भी कहा कि ए नबी आप यूं कह दिए ए काफिर हो। काफिर का माना इनकार करने वाला, ए इनकार करने वालो, ए अल्लाह उसके रसूल का इनकार करने वालो। तो ला आबुदु मा ताबुदून, जिसकी तुम इबादत करते हो मैं उसकी इबादत नहीं कर सकता। तो पहला इल्मी नुक्ता क्या पता चला कि किसी काफिर को काफिर कह सकते हैं बशर्ते कि मसलहत के खिलाफ ना हो। दूसरा इल्मी नुक्ता हमें पता चला कि जब आप किसी को भी दीन की दावत की तरफ लेकर आएं तो एक हद तक मेहनत करें, और जब आप नाउम्मीद हो जाएं असबाब की दुनिया में तो फिर आप बरात का ऐलान कर दें। यानी ये हर काफिर के बारे में नहीं है, ये सूरत तो उन काफिरों के बारे में नाजिल हुई ना जो हर धर्म थे, जिद्दी थे, ईमान लाने के लिए किसी कीमत पे तैयार ही नहीं थे। तो एक स्टेप ऐसा आता है कि उसमें आपको ये कहने की इजाजत है कि भाई हम तुमसे बरी हैं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन। क्योंकि अब हमें तुम्हारे अंदाज से और तुम्हारे अमल से पता चल गया, एक अंदाजा हो गया कि तुम हमारे दीन को फॉलो करने वाले नहीं हो। तो अब ऐसी सूरत में बजाय इसके कि आप दोबारा फिर उनसे चिपके रहें, उसका नुकसान ये होता है कि बुरे माहौल का आप पे भी असर पड़ता है। तो उनसे किनारा कशी इख्तियार कर ली जाए। भाई अगर आपको इस्लाम समझ में नहीं आ रहा तो जैसे आप जो समझ में आ रहा है फिर उस पर करो, अल्लाह आखिरत में खुद ही फैसला कर देगा। तो चूंकि याद रखो इस सूरत का ये मतलब हरगिज नहीं है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन। क्योंकि मेरा एक ईसाई से मुनाजरा हो रहा था, मुनाजरा तो नहीं बहस हो रही थी, तो ईसाई ने कहा आपके तो कुरान में खुद लिखा हुआ है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, मुसलमानों के लिए इस्लाम है और हमारे लिए हमारा दीन, तो हमारे लिए ईसाइयत है, तो हमें ईसाइयत पे ही अल्लाह बख्श देगा। मैंने कहा ईसाइयत का ये मतलब नहीं है भाई, ईसाइयत का मतलब ये है कि तुमने बात तो माननी नहीं है,
तो दुनिया में हम तुमसे बारात का ऐलान करते हैं और हम तुमको छेड़ेंगे नहीं। तुम अगर इसी दीन को फॉलो करते हो तो करते रहो, अल्लाह खुद ही क़यामत में हशर जो है ना वो तुम्हारा कर देगा और अल्लाह खुद ही इंतकाम ले लेगा। क्योंकि अल कुरान युफस्सिरु बाज़ुहु बाज़ा, कुरान की एक आयत दूसरी आयत की तफसीर करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीडर थे, सहाबा ने आपको फॉलो क्यों किया, जाने दिए हैं। बताओ इतनी कुर्बानियां कौन दे सकता है भाई। अपना वतन छोड़ दिया, अपने कारोबार छोड़ दिए, अपने बिजनेस कुर्बान कर दिए, फिर नबी की खातिर जा रहे हैं मैदान जंग में, जाने दे रहे हैं। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु के भाई भी शहीद हो गए गज़वा उहुद में, वालिद भी शहीद हो गए। यार किसी का बाप शहीद हो जाए और भाई जवान शहीद हो जाए, घर में एक बच्चा बचा है 10 साल का और माँ, कितनी बड़ी कुर्बानी है, कितनी बड़ी कुर्बानी है। नबी के पास गए मांगने के लिए कि कुछ चंदे से हमारे घर का इंतजाम कर दें। नबी ने चंदा भी नहीं किया, पैसे भी नहीं दिए। क्या फरमाया, मैं यस्ताफिफ युइफ़हुल्लाह, जो इफ़्फ़त पाकदामनी के साथ वक्त गुजारता है। क्या मतलब, मखलूक के सामने हाथ नहीं फैलाता। मखलूक कौन, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मेरे सामने भी हाथ ना फैलाओ। किसके सामने फैलाओ, अल्लाह के सामने। जो मखलूक के सामने हाथ नहीं फैलाता, अल्लाह उसके हाथ को मखलूक के सामने फैलाने से हमेशा के लिए बचा लेते हैं। कैसी तरबियत हो रही है। ओ भाई, घर में फाके पड़ रहे हैं और पढ़ भी किसके हुक्म पे रहे हैं, ग़ज़वा उहुद में बाप भी शहीद और भाई भी शहीद। ऐसे मौके पे हम अपने लीडर के पास जाएं, पहली बात तो हम ताने कोसने देना शुरू कर देंगे। यार इस बंदे ने तो मेरा बाप भी मरवा दिया और मेरा भाई भी मरवा। ये होता है हाल। मक्का से हिजरत करके आए थे, वतन छोड़ा, तिजारत छोड़ी, बिजनेस छोड़ा, लुटे पुटे आए हैं यहाँ पे और यहाँ ये मिला है, हमें ये सिला मिला है। मुर्तद हो जाते, मैं कह रहा हूँ मुर्तद छोड़ देते इस्लाम को। भाई ये कुछ और एक कहानी लग रही है हमें, ये कुछ और मसला है। माँ ने भेजा अपने बेटे को 10 साल के अबू सईद खुदरी को, जाओ भाई नबी से बोलो घर में सब शहीद हो गए, अब कुछ भी नहीं है। और नबी के पास देने के लिए है भी, क्योंकि बाकियों को दे रहे हैं आप, बाकियों को दे रहे हैं, इनको नहीं दे रहे। क्यों, तरबियत। इनको अगर दे दिया तो इनका हाथ क्या हो जाएगा, बोलो, ऐसे हो जाएगा हाथ। मैंने देखा है जिसने एक दफा हाथ मखलूक के सामने ऐसे कर दिया ना, मौत तक भिखारी बन के मांगता रहता है, मौत तक मांगता रहता। एक चीज की अल्लाह से दुआ मांगा करो, ऐ अल्लाह ये हाथ हमेशा ऊपर रहे, कभी भी इसको लेने वाला ना बना, इंसान भूख से मर जाए। बाज दफा ये होता है बीवी बच्चे तंग करते हैं गरीब आदमी को, घर में खाने को नहीं है, मांग के लाओ। आप बीवी बच्चों को भी बता दो, कभी भी ना बीवी बच्चों को अपने ऊपर मुसल्लत ना होने दो, ये जहन में रखो। जिसने मोहब्बत करो, हुकूक अदा करो, मुसल्लत ना करो। जिसने बीवी बच्चों को अपने ऊपर मुसल्लत कर दिया ना, तो उसका बेड़ा हो गया गर्क। वो चोरी भी करेगा, वो डिप्रेशन में भी जाएगा। उनको बता दो कि मेरे बस में यही है, मैं इससे ज्यादा नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं, अब यही है, इसमें गुजारा करती हो ठीक है, नहीं करती तो हमारे नबी की सुन्नत क्या है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुर्बत को इख्तियार किया। आपके घर में 40-40 दिन चूल्हा नहीं जलता, और बीवियां कितनी हैं, बोल दो ना मुंह से, 9 बीवियां। घर में खाने को रोटी नहीं है और बीवियां कितनी हैं। ये जो कहते हैं ना मालदार आदमी 4 शादियां करे, ये मालदारों का काम है ही नहीं है, ये गरीबों का काम है। अब करेंगे कैसे, तो अपने से गरीब लड़कियां तलाश करें, वो फिर अलग मौजू है। आपकी जितनी आमदन है उससे कम वाली से कर लो तो वो आ जाएगी आपके साथ। मालदार अपने हिसाब से करे, गरीब अपने हिसाब से करे। तो नबी की 9 बीवियां, जब उन अजवाज ने आपसे मांगा कि भाई हमारे घर में 40 दिन चूल्हा नहीं जलता, पैसे नहीं है, राशन नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, कुरान की आयतें नाजिल हुई, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका, आप अपनी बीवियों से कह दीजिए अगर तुम्हें दुनिया की दौलत चाहिए तो मैं तालैना उमत्तिउकुन्ना, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला, और इज्जत के साथ तुम सबको रुखसत कर देता हूँ। भाई किसी पैसे वाले से शादी कर लो। क्यों, अल्लाह ने हमारे नबी के लिए गुर्बत को सेलेक्ट किया था। हालांकि आप मालदार बनना चाहते बन सकते थे, लेकिन नबी आखिरी नबी है ना, तो उसमें क्या हिकमतें हैं वो मैं भी नहीं छेड़ूंगा। हमारे नबी की जो गुर्बत थी वो इख्तियारी थी। इख्तियारी का मतलब आपने खुद अपने आप को मिस्कीन रखा हुआ था। ये नहीं कि आपके पास पैसा नहीं था, पैसा आता था, सारा सदका कर देते थे। सुबह आया शाम तक नहीं बचा, शाम को आया सुबह तक नहीं बचा। लेकिन मुझे और आपको इस तरह करने की शरीयत में इजाजत नहीं है।
آج سے پتہ چلے آپ نے سارے بینک خالی کیے, سارا سونا وونا, گھر کے پلاٹ کی فائلیں والے بیچ باچ کے تمبو لگا کے روڈ پہ آ کے بیٹھ گئے اور بیگم سے کہہ رہے ہو رہنا ہے اسی طرح رہو تمبو میں ورنہ نکلو. یہ آپ کو اجازت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ ٹاپک نہیں ہے میرا, کیونکہ میں نے اگر اس ٹاپک پہ چلا گیا تو یہ جو ٹاپک آج لے کے چل رہا ہے وہ چینج ہو جائے گا. بس ابھی فی الحال یقین کر لیں کہ مولوی صاحب اگر کہہ رہے ہیں تو علم کی بنیاد پہ کہہ رہے ہوں گے. تو یہ نبی کے لیے اللہ نے اس طرز زندگی کو سیلیکٹ کیا ہے, میرے اور آپ کے لیے یہ نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے لیے کہ تمیز سے اچھے بچوں کی طرح کماؤ, کچھ جمع بھی کرو, خرچ بھی کرو, گھر والوں پہ ہاتھ بھی کھلا رکھو, اچھے بچوں کی طرح اس طرح سے زندگی گزارو, فنٹر بننے کی کوشش, فرض واجب نماز روزہ یہ پورے کرو بس. لیکن نبی کا معیار اونچا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا, میں تمہیں رخصت کر دیتا ہوں, کسی مالداروں سے شادی کر لو. اس زمانے میں طلاق یافتہ بیوہ کی شادی ہونا کوئی مسئلہ نہیں تھا, ایک سے ایک رشتہ مل جاتا تھا. یہ تو ہمارے زمانے میں نحوست ہے کہ نہیں ہوتی شادیاں. اور اگر تم اسی طرح رہنا چاہتی ہو تو اسی طرح غربت میں میرے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا. تو تمام کی تمام امہات نے, نبی نے ان کو طلاق کا باقاعدہ اختیار دیا. یہیں سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ طلاق مرد خود بھی دے سکتا ہے, بیوی کو طلاق کا اختیار بھی دے سکتا ہے. اگر مرد اپنی بیوی سے کہہ دے کہ میں نے تجھے طلاق کا اختیار دیا تو یہ اختیار عورت کے پاس بھی آ جاتا ہے, پھر وہ اپنے اوپر طلاق واقع کر سکتی ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عدالتی خلا جو آج کل چل رہا ہے اس میں اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ مرد جب بیوی کو رائٹ دے گا تو ہوگا, کورٹ کے دینے سے نہیں ہوتا. جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو جج طلاق نہیں دے سکتا. یہ بار بار بیان کرتا رہا ہوں میں, کیونکہ دنیا کا نظام چینج ہو رہا ہے, ہر جگہ ایسا ہی ہو رہا ہے. یہ جو آج کل سسٹم چینج ہو گیا نا, تو اب کیا ہے اللہ یہ کہ چند صورتوں میں جج بھی دے سکتا ہے, وہ الگ ٹاپک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کا باقاعدہ اختیار دے دیا. یہ نہیں کہا کہ تم چاہتی ہو تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں, نہ, باقاعدہ رائٹ دے دیا کہ اپنے اوپر واقع کر لو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نمبر آیا, اچھا عورت اگر اسی مجلس میں وہ اختیار واپس کر دے تو ختم ہو گیا اختیار. مرد نے جس مجلس میں اختیار دیا نا اس مجلس کے ساتھ رہتا ہے, ہمیشہ کے لیے دے دیا تو ہمیشہ کے لیے, مجلس کے ساتھ دے دیا تو جب تک اس مجلس میں ہے طلاق واقع کر سکتی ہے, جب مجلس ختم ہو گئی تو طلاق کا آپشن بھی ختم. تو نبی نے حضرت عائشہ کو اسے بھی فرمایا کہ تمہیں بھی میں اختیار دیتا ہوں, لیکن آپ نے فرمایا جلد بازی نہ کرنا. کیا مطلب؟ جلدی میں یہ نہیں کہہ دینا کہ بھئی مجھے نبی قبول ہے, ایسا نہ ہو. کم عمر تھی نا حضرت عائشہ, ایسا نہ ہو جلد بازی میں فیصلہ کرو پھر دوبارہ کل فاقے پڑیں, پھر بولو بھائی کہ یہ میں نے فیصلہ کیا تھا, غلط کر دیا تھا. اس لیے آپ نے فرمایا اپنے گھر میں پہلے مشورہ کر لو. حضرت عائشہ سے فرمایا اپنے گھر میں جا کے مشورہ کر لو, مشورے کے بعد سوچ سمجھ کے ایک رائے قائم کرو کہ اسی فقر و فاقہ میں 40 دن چولہا نہیں جلے گا, اسی میں گزارا کرنا ہے یا مجھ سے طلاق لے کے کہیں اور شادی کرنی ہے. جلدی میں فیصلہ نہ کرو. حضرت عائشہ کو اتنا غصہ آیا نا نبی کے اس بات پر, فرمایا افیکا اشاور, آپ کے بارے میں مشورہ کروں گی میں, یعنی پیغمبر کے بارے میں اپنے ابا اماں سے جا کے مشورہ کروں گی کہ رہنا کہ نہیں رہنا. مطلب کوئی مشورہ نہیں کرنا, رہنا ہے. یہ جو غیر مسلم طنز کرتے ہیں نا کہ پیغمبر نے شادی کی اتنی کم عمر میں, اتنی بڑی عمر میں ایک نو عمر لڑکی سے, تو اس نو عمر لڑکی کو طلاق کا اختیار دیا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے بارے میں نے کسی سے مشورہ نہیں کرنا. یہ سوال ہی غلط ہے. افیکا اشاور, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جیسا شوہر مجھے کہاں ملے گا؟ کوئی مشورہ نہیں, آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے. تو یہ غیر مسلم جو اعتراض کرتے ہیں نا نبی پر, یہ مدعی سست اور گواہ چست, جس کے حق کی بات کر رہے ہیں حضرت عائشہ کی کہ معاذ اللہ ان کے ساتھ ظلم ہو گیا کہ کم عمر میں اتنی بڑی عمر سے شادی کرا دی ان کی. اس کم عمر کو تو یہ احساس نہیں ہو رہا, ان کو تو یہ ہو رہا ہے کہ اس سے اچھا رشتہ میرے لیے اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. ہندو اور عیسائی کو اعتراض ہو رہا ہے کہ بچی پہ کیا ہو گیا؟ ظلم ہو گیا. اس کو کہتے ہیں مدعی سست اور گواہ بولو چست. جیسے کہ آپ لوگ بالکل بھی چست لگ نہیں رہے ہو مجھے اس وقت تراویح کی وجہ سے. تو یہ خود ہمارے پیغمبر کی ایک بہترین سیرت ہے کہ اتنی عمر میں ہو کے ایک کم عمر سے 9 عمر سے نکاح کیا, اور کھلانے پلانے کو بھی کچھ نہیں ہے, اور 8 سوکنے بھی ہیں, پھر بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے بارے میں مشورہ بھی نہیں کرنا میں نے. حالانکہ اب تو زندگی گزار چکی تھی نبی کے ساتھ. اگر وہ شروع میں فیصلہ معاذ اللہ غلط ہو گیا تھا شادی کا, تو اب تو ٹائم گزر چکا تھا نا, اب تو آپ کے پاس آپشن تھا بھئی میں نہیں رہتی. وہ کہہ رہی ہیں آپ کے بارے میں نے مشورہ بھی نہیں کرنا, اور یہ ناممکن ہے. یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ میں آپ کے بارے میں کیسے مشورہ کر سکتی ہوں؟ خدا کی قسم کسی غیر مسلم میں غیرت ہوگی نا, غیرت, ہٹ دھرم اور ضدی نہ ہو,
इस बात को पैगंबर की नबूवत की दलील समझ के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आएगा कि आप जैसी पाकीज़ा सीरत और आप जैसे कामयाब शौहर इस कायनात में गुजरे नहीं हैं। आज कोई 50 साल का 9 साल की से करके दिखाए, चंद दिन गुजारे और खिलाने को रोटी भी ना हो, अच्छी भला जो बीवी होगी ना वो मार्केट से क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। बल्कि आज जो मार्केट से शॉर्ट हो रही हैं बीवियां, वो वाली हो रही हैं जो जोड़ की शादियां हैं, जो ज़ाहिरी एतबार से भी जोड़ की शादियां। 25 साल के लड़के की 24 साल की लड़की से शादी हो रही है। 25 साल का ये PhD भी है, प्रोफेसर भी है और करोड़ रुपए कमा भी रहा है, और बेगम गरीब भी है। फिर भी जिस दिन मार्केट से आटा शार्ट हुआ, बेगम उसी दिन मार्केट से शार्ट हो गई। आटा शार्ट होने की फिक्र इतनी नहीं होती जितनी उसको बेगम के शार्ट होने की। हमारे पास तो केसेस आ रहे हैं ना, कोर्ट में भी आ रहे हैं। जरा सा बेरोजगार हुआ, बेगम शार्ट। वो कहती तेरे में है क्या जो मैं तुझसे तेरे साथ रहूं, एक आटा दे रहा था वो भी नहीं है भाई। तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन शौहर होने की दलील। मैदान जंग में आपसे बेहतरीन कमांडर कोई नहीं, सियासत में आपसे बेहतरीन सियासत किसी के पास नहीं, घर में आपसे बेहतरीन शौहर कोई नहीं। एक ही वक्त में तमाम बेहतरीन सिफात अल्लाह ने अकेले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जमा कर दी, जबकि असबाब और वसाइल बिल्कुल भी नहीं है। असबाब और वसाइल तो पैसे को बोलते हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं वो उस वाक़े की तरफ आता हूं। अब मुझे बताओ, हाँ तो मैं आपसे ये कह रहा था कि बेगम साहिबा को खूब अच्छा खिलाएं, जो खुद पहने उसको पहनाएं, जो खुद खाएं उसको खिलाएं। लेकिन कुदरत की तरफ से अगर गुर्बत आ गई है भाई, तो फिर टेंशन लेने का नहीं है। फिर बेगम अगर कहती है नहीं रहना, कोई बात नहीं बेगम, मैं तो यही कुछ खिला पिला सकता हूँ, रहना है रहो, नहीं तो पतली गली से निकलो, हम किसी और से शादी कर लेंगे। एकदम से ना निकाल, तो पहले मुझसे मशवरा ले लेना। बाज़ दफ़ा ख़वातीन गुस्से में भी कह रही होती हैं मुझे छोड़ दो, एकदम वो गुस्से में कह रही होती हैं, 4 दिन के बाद उनका मूड बदल जाता है। खुद से कुछ ना करो, मशवरा ले लिया करो। मेरा तो मकसद सिर्फ ये बताने का है कि टेंशन लेने का नहीं है। एक तो बेरोजगारी की टेंशन, ऊपर से एक और टेंशन अपने ऊपर मुसल्लत करो तो पागल हो जाओगे। टेंशन नहीं, टेंशन सिर्फ एक चीज़ की लेनी है भाई, वो जो हदीस में आता है, मन कानतिल आखिरतु हम्महु, जिसने आखिरत को अपनी टेंशन बना लिया तो अल्लाह उसकी तमाम टेंशनों को ख़त्म कर देते हैं, उसकी फिक्रें समेट देते हैं। हमारी टेंशन बस एक है, आखिरत में बख्शिश हो जाए। ना बेगम टेंशन है हमारी, ना बच्चे हमारी टेंशन है, ना कोई और हमारी टेंशन है, ना गवर्नमेंट हमारी टेंशन। मेरी टेंशन ये है कि मुझसे क़यामत के दिन सवाल होगा, मैं उस सवाल में पूरा उतरता हूँ या नहीं। अब आटा महंगा होने की टेंशन हम क्यों नहीं ले रहे कि हमारी वजह से नहीं हुआ, मेरी वजह से हुआ होता ना तो मैं टेंशन लेता कि आखिरत में चित्रौल किसके लगेंगे, मेरी वजह से थोड़ी हुआ है। अब अगर हमारे पास मसाइल हैं तो महंगा आटा खरीदेंगे, वसाइल नहीं है तो बेगम को बोलेंगे पापे चाय में डुबो के, पापे भी आटे के बनते हैं। आहिस्ता आहिस्ता, अल्लाह ना करे हमें वो हालात ना आए, अभी तो अल्लाह खिला पिला रहा है, लेकिन अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना ख्वास्ता ऐसे हालात आए तो भाई वही गुजारा करो, 2-3 खजूरें खा लिया करो सुबह शाम। मरता नहीं है भूख से इतनी जल्दी इंसान। और जब आप भूखे रहोगे ना, एकदम कोलेस्ट्रॉल कम होगा, जवान हो जाओगे। मैं आपको बताऊं, अभी तो डॉक्टर कह रहे हैं कि भूखा रहने से बेहतर कोई जवान होने का नुस्खा नहीं है, तो डॉक्टर भी इस तरफ आ गए हैं, अगरचे खा दबा के रहे हैं, वो भी मशवरे इस तरह के दे रहे हैं। तो खैर, अब देखो हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी के पास आए, सारा घर लुटा दिया। ऐसे मौके पे जब कोई आएगा तो उसको क्या मशवरा दिया जाएगा, भाई सबसे ज्यादा इनको राशन दिया जाए, तसल्लियां दी जाए। लेकिन नबी के सामने आए, हाथ फैलाया, या रसूल अल्लाह मेरी माँ ने भेजा है, बाप भी शहीद और भाई भी शहीद, और उहद में आपकी खातिर शहीद हुए हैं, आपने कहा था लड़ाई के लिए जाओ। नबी ने फरमाया मैं यस्ताफिफ युइफ़हुल्लाह, याद रखो जब तक आखिरत में ईमान नहीं है ना, गैरत के अलावा सब कुछ आएगा आपके अंदर। मैंने बड़े बड़े लालची लोग देखे, दाढ़ियां टोपियों वाले, ऐसे नूर उनके चेहरों पे बरस रहे होते हैं ना, आदमी कहता है पता नहीं कहाँ से नूर की क्रीमें लगाई हैं इसने। ऐसे मक्कार लिच्चड़ होते हैं ना कि आपकी सोच है, मजहब का मंजन बेचते हैं। मैं नाम ले लेके बता सकता हूँ कौन कौन ये काम कर रहा है, लेकिन फितना खड़ा हो जाएगा। नाम लेके बता सकता हूँ कौन दाढ़ी टोपी का मंजन बेच रहा है। ऐसा नेक लगेगा जैसे इससे वो बात ऐसी करेगा वो अल्लाह रसूल के अलावा कोई बात ही नहीं। मुझे डर लगता है गुस्से में कहीं मेरे मुंह से नाम ना निकल जाए उन लोगों का, लेकिन एक बड़ा फितना खड़ा हो जाएगा, इसलिए नाम नहीं ले रहा मैं। और ये मजहबी लोगों में मंजन बहुत है, क्योंकि मजहब के नाम पे ना मंजन बिकता बड़ी जल्दी है। लोग यकीन कर लेते हैं हजरत जी इतने नेक, माशाल्लाह बगलें भी साफ हजरत की और इतने खूबसूरत। तो याद रखो, फ्रॉडी आदमी के लिए दाढ़ी रखना और पगड़ी पहनना कोई मुश्किल काम नहीं है। फ्रॉडी ये काम कर भाई, दाढ़ी टोपी दाढ़ी रखना जरूरी है, लेकिन ये भी तो हो सकता है चोर ने दाढ़ी रखी हो लोगों को उल्लू बनाने के लिए। मदरसे वाले कभी चोर नहीं होते, चोर लोग मदरसा खोल लेते हैं कि पैसा आएगा,
بڑے بڑے ٹرسٹ چل رہے ہیں جو بڑے بڑے فراڈی ہیں. سارے ٹرسٹ فراڈی نہیں ہیں لیکن فراڈی ٹرسٹ بھی ہیں بہت سارے. مجھے خود ایک وکیل نے بتایا کہ جب کسی آدمی کو کروڑپتی بننا ہوتا ہے نا اور گاڑیاں منگوانی ہوتی ہیں کسٹم پے کیے بغیر تو وہ ٹرسٹ کھول لیتا ہے. اس نے مجھے بتایا کتنے لوگوں نے ٹرسٹ کھولے ہوئے پاکستان میں, دبا کے نوٹ چھاپ رہے ہیں. تو یہ دھندے پاکستان میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں, دنیا میں اتنے زیادہ بولو نہیں ہوتے. لیکن ہماری قوم اندھی ہے, خدا کی قسم غصہ آ رہا ہے مجھے. اور رمضان میں تو طبیعت سے چورن بکتا ہے, اٹھا کے پھینک رہے ہیں پیسے, یہ لے یہ لے یہ لے. ابے دیکھ نہیں رہے یار یہ کیا کر رہا ہے, یہ اتنا اندھا اعتماد تمہیں اللہ نے ایک پیسے کی نعمت دی, اس کو برباد تو نہ کرو نا تم. ایک اور کام رمضان میں ذہن میں رکھو, موضوع سے ہٹ رہا ہوں فوراً آ رہا ہوں پھر اس طرف. ایک اور کام, کیونکہ رمضان میں منجن زیادہ بکتا ہے. دیکھو دینی مدرسوں کا جتنا میں قائل ہوں نا آپ نہیں قائل. میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو مدرسوں کی وجہ سے بیٹھا ہوں, اللہ مجھ سے جو ٹوٹا پھوٹا دین کا کام لے رہا ہے. لیکن مدرسے میں چندہ دینے سے پہلے سوچو یہ قابل اعتماد مدرسہ ہے یا نہیں ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو میں پیسہ کمانے کا طریقہ بتا رہا ہوں, غلط طریقہ. آپ اگر بے روزگار ہیں نا, پاکستان میں بے روزگاری بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن یہ مسئلہ میں آپ کا 2 منٹ میں کیا کر رہا ہوں ختم کر. جہنم میں تو جاؤ گے لیکن مسئلہ بے روزگاری کا ختم ہو جائے گا. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ایک زمین خریدیں وہ بھی چندے کے پیسوں سے, ٹھیک ہے نا, کہ بتائیں میں ایک مدرسہ کھولنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے آپ کو داڑھی رکھیں, آپ داڑھی, کیونکہ لوگ پھر اس پہ زیادہ اعتماد ہے, اور پگڑی باندھیں. مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ 6 سیلفیاں, مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ 7 سیلفیاں. مفتی صاحب کے پاؤں دبائیں, میرے پاؤں دبائیں, سر میں مالش کر کے چپکے سے ویڈیو بنائیں کہ دیکھو میں مفتی صاحب کی خدمت کر رہا ہوں, میں گلے مل رہا ہوں, ویڈیو بنائیں. مولانا طارق جمیل صاحب کو ہدیہ دیتے ہوئے ویڈیو بنائیں, ٹھیک ہے. ایک بیان ان سے اپنے حق میں کروا لیں گے, بہت اچھا ہے, آدمی بیان تو کر ہی دیتا ہے نا. میرے پاس بھی کوئی آئے گا اچھا ہی لگ رہا ہے بھائی, اچھا ہے ماشاءاللہ. چند چیزیں اس طرح, ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقات ہو جائے تو سبحان اللہ, ایک آدھ سیلفی وہاں سے لے لی آپ نے. اور پھر آپ نے کیا کیا ہے, 1-2 دفعہ غریب کو گلے ملتے ہوئے رو لیں, پیاز کاٹ کے جائیں, آنسو پہلے نکلیں گے, ایک دم رو کے ایک تصویر بنا لیں, غریب کو مل کے رو رہے ہیں. بہترین, خدا کی قسم ایسا طریقہ ہے نا, تم نوٹ تمہارے پاس نا رکھنے کی فرصت نہیں ہوگی یار, کدھر رکھوں, تھیلے بھر گئے سارے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اناؤنس کرنا ہے میں ایک مدرسہ بنا رہا ہوں, یتیم خانہ کھول رہا ہوں. آپ نے 4 دیواری کھڑی کی, اس میں 4-6 یتیم بچے, آپ جائیں وہاں سے کچھ بچے ادھار لیں. ادھار کا مطلب کوئی اپنے بچے دیتا تھوڑی ہے, ان کو بولیں کہ ہم کچھ دن ان کو کھلائیں گے پلائیں گے, تو مائیں دے دیتی ہیں, چلو یار کچھ دن کیا, وہ قرآن بھی پڑھائیں گے تو قرآن پڑھ رہے اس بہانے. یہ آپ کو پتہ ہے, اللہ کو پتہ ہے. وہ 4-6 یتیم بچے جو شکل سے بھی یتیم لگ رہے ہوں, اور اگر یتیم نہ بھی ہوں تو وہ بچے جو لگ رہے ہوں یتیم شکل سے, بعض یتیم ہوتے نہیں ہیں, لگتے ہیں یتیم. اللہ کی طرف سے ڈیزائننگ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے, وہ لگ کیا رہے ہوتے ہیں, یتیم لگ رہے ہوتے ہیں. رمضان میں بہترین بزنس, تو آپ نے وہ 4 دیواری میں 8, 10, 15, 20 جتنے ہو سکے ایک بھی لے آؤ گے نا تو دھندا تو چلنا شروع ہو جائے گا. وہ یتیم بچے لا کے ڈال دیے, پھر اس کے بعد آپ اپنی 2-4 نمازوں کی تصویریں دعا مانگتے ہوئے, ٹھیک ہے نا. اور پھر آج کل خلافتیں بھی مل جاتی ہیں, ایک آدھ بزرگ کے تھوڑا سا کچھ, آپ 2 نمبر قسم کے بزرگ ہوتے ہیں, ہدیے دیے اور تھوڑا سا خلافت لے لی وہاں سے. اس کے بعد پھر میرے بھائی اب جو آپ کے پاس پیسہ آئے گا نا, آپ آگے اور پیسہ آپ کے پیچھے. لوگ کہیں گے یار یہ میری طرف سے بکرا, 10-10, 20-20 لوگ بکرے لا رہے ہوں گے, 9 بکرے آپ کے گھر میں, ایک بکرا کاٹ کے بچوں کو کھلا دو. لوگ سمجھ رہے ہوں گے دیکھو بکرا کھلا رہا ہے نا, یہ لوگ یہ تھوڑی دے رہے ہوں گے کم بخت کھلا کتنا رہا ہے, اور 9 تو گھر میں پہنچائے ہیں اس نے, اور وہ قصائیوں سے ان کے رابطے ہیں, وہ بک رہے ہیں مارکیٹ میں. گاڑیاں بڑی بڑی لینڈ کروزر جیسی گاڑیاں, بھائی کس کی, مدرسے کی گاڑی ہے بھائی. تیرا ابا تو سائیکل بھی نہیں چلاتا تھا, تیرے پاس اتنی بڑی گاڑی کہاں سے آ گئی, تو کون ہوتا ہے مجھ سے پوچھنے والا, وہ یہ جواب دے گا آگے. ایسی لگژری لائف ہوگی نا, ان 6 یتیم بچوں کو ادھار لیا تھا واپس کر کے, اب سچی مچی کا یتیم آنا شروع ہو جائیں گے. جب پتہ چلے گا نا یہ لوگ کھانے میں بکرے کھلاتے ہیں, تو پھر تو جو یتیم نہیں بھی ہیں, ابا کہے گا یار اس کو یتیم ہی فرض کر کے میرے بچے کو بھی یہاں داخل کر لے, بلکہ میرے ابا بھی مر گئے تھے, میں بھی یتیم ہی ہوں. ایسا نوٹ چھاپنے کی مشین بنے ہوئے ہیں لوگ, بنے ہوئے ہیں. بڑے بڑے مدرسوں کے نام پہ فراڈ ہو رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا مدرسے فراڈی ہوتے ہیں, فراڈی لوگ بھی مدرسہ بناتے ہیں. اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ مدرسوں کو دینا بند کر دیں, اس سے تو اچھے مدرسے بھی بند ہو جائیں گے. آپ نے تحقیق کرنی ہے کون واقعی دیندار لوگ ہیں, امانت دار لوگ ہیں, کام کر رہے ہیں, اور کون ایسے ہیں جو داڑھی اور پگڑی کے نام پہ منجن بیچ رہے ہیں. یہ آپ نے کرنا ہے, نہیں تو قیامت کے دن الٹے لٹکے ہوئے ہوگے. بہترین بزنس ہے یہاں پہ یہ. اچھا خیر ہم آگے چلتے ہیں میرے بھائی. تو اب کیا تھا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے کیا فرمایا, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آخرت ہوگی نا تو غیرت ہوتی ہے.
یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ آپ کا ہاتھ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ اٹھے. اللہ سے مانگا کرو. یہ اسباب بھی اختیار کرو پیسہ کمانے کے, کیونکہ جو اسباب اختیار نہیں کرتا اللہ اس کی مدد نہیں کرتا. اگر گھر میں پڑے ہوئے ہو, محنت نہیں کر رہے اور کہہ رہے ہو کہ بس اللہ ہی دے گا, تو پھر اللہ آپ کو بھکاری بنائے گا. یہ یاد رکھنا. آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی پوری کوشش کرنی ہے پیسہ کمانے کی, دماغ لگانا ہے. کیوں؟ رزق حلال عین عبادت ہے. الکاسب حبیب اللہ, محنت کر کے کھانے والا وہ اللہ کا دوست ہے. تو اب کیا ہے, ہمارے نبی نے حضرت ابو سعید خدری سے فرمایا کہ من یستعفف یعفہ اللہ. کیا مطلب؟ جو اپنے آپ کو رسوا ہونے سے بچانا چاہتا ہے, عفت کا مطلب رسوا ہونے سے بچانا, دامن داغدار نہ ہو, ذلیل ہونے سے بچانا چاہتا ہے. اس سے پتہ چلا مانگنا کیا ہے, بول لو نا, ذلت ہے. ہاتھ پھیلانا کیا ہے, ذلت. تو جو چاہتا ہے کہ میں ذلیل نہ ہوں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ ذلت ہے. ہم تو سمجھتے ہیں میں اتنا چونا لگاتا ہوں بندے سے 2 منٹ میں اتنے پیسے نکلوا لیتا ہوں, یہ میرا کمال ہے. ایک چور کو پکڑا نا, کورٹ میں لے کر گئے, عدالت نے کہا یار تم نے اتنی خوبصورتی سے چوری کی, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. چور کہتا ہے شکریہ سر, آپ نے میری اتنی تعریف کی, اتنا زبردست چور ہوں میں. جج نے کہا کم بخت میں تیری تعریف نہیں کر رہا, تیری برائی کر رہا ہوں. تو نبی نے فرمایا من یستعفف یعفہ اللہ, جو اپنے آپ کو رسوا ہونے سے بچانا چاہتا ہے اللہ اسے رسوائی سے بچاتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسوائی سے تو بچ جائیں گے, لیکن ٹینشن تو ہے نا, فاقے تو پڑ رہے ہیں, مصیبت تو ہے. اگلا جملہ نبی نے فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ, جو اللہ سے صبر مانگتا ہے يُصَبِّرْهُ اللہ, اللہ اسے صابر بھی بنا دیتا ہے. اس ٹینشن میں اللہ سے مانگو صبر, تو اللہ کیا کرے گا, صبر دے دے گا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جب حضرت موسیٰ کو صندوق میں رکھا نا بچے کو, تو فرعون نے پکڑ لیا اس بچے کو. اب قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ کی ماں دل برداشتہ ہو گئی, میرا بچہ کس کی گود میں چلا گیا ہے, فرعون کی. ماں تو ایک دم ہو جائے گی نا. اگر جا کے بتا دیتی کہ میرا بچہ ہے, فرعون نے فوراً قتل کر دینا تھا اس کو. لیکن عورت جذباتی ہوتی ہے, وہ انجام نہیں دیکھتی, وہ جذبات سے مغلوب ہوتی ہے. لیکن قرآن کہتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا, ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو باندھ دیا. کیا بلاغت ہے قرآن کی. موسیٰ کی ماں کے دل کو کیا کر دیا, رسیوں سے باندھ دیا, جیسے ہلے نہیں اپنی جگہ سے, دل برداشتہ نہ ہو. یہ قرآن کی بلاغت ہے, یعنی صبر کی توفیق دی. اس صبر کی توفیق کو بیان کرنے کے لیے قرآن کیا کہتا ہے, موسیٰ کی ماں کو حق کے دل کو ہم نے رسی سے کیا کر دیا, ایسے کس کے باندھ دیا, ہلے نہیں بھائی. جیسے کسی بندہ ہل رہا ہو نا, آپ اسے رسی سے کس کے بالکل بند کر دو, اب وہ گیا, یعنی وہ ہلنے بھی چاہے تو نہیں ہلے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ انسان بے صبرہ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اللہ کی طرف سے اس کو ایسی توفیق ملتی ہے کہ اللہ اس کے دل کو رسیوں سے باندھ دیتے ہیں. ہلنا نہیں, چپ کر کے تمیز سے بیٹھا رہے, مجھ پر اعتماد اور توکل کر. اسی لیے قرآن میں نبی اس کو اللہ نے فرمایا وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, اے نبی آپ صبر کریں, لیکن آپ کا صبر اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوگا. یہ صبر بھی آپ نے اللہ سے مانگنا ہے. تو نبی نے فرمایا جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے. آج ڈپریشن اس لیے بڑھ رہی ہے کہ صبر کرنا چاہتے ہی نہیں ہے. جو ٹینشن آئی, جو مصیبت آئی, بس نکال دو فوراً جا کے. جو پہلے آ گیا نا وہ پٹتا ہے. آپ جب غصے میں بیٹھے ہو تو جو شروع میں آ گیا نا وہ اس کا کیا ہو گیا, بیڑا غرق ہو گیا. اس کے بعد حدیث دیکھو, حضرت ابو سعید خدری واپس چلے گئے. کیوں؟ نہ ماں نے کوئی اعتراض کیا, نہ 10 سال کے بچے نے کوئی اعتراض کیا. کیوں؟ لیڈر کو دیکھ رہے تھے کہ لیڈر ہم سے زیادہ قربانی دے رہے, اور آپ کی صداقت پہ یقین تھا. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری نے زندگی بھر کسی سے نہیں مانگا, یہاں تک کہ اپنا کوڑا بھی گرتا تھا نا اونٹ سے تو نیچے اتر کے اٹھاتے تھے, وہ کوڑا بھی نہیں مانگتے تھے کسی سے. حالانکہ یہ تو ٹھیک ہے کوئی کوڑا دے دو مجھے, میرا کوڑا, لیکن نہ بٹ نہیں, تو مطلب نہیں, اب سب کچھ خود کرنا ہے, اب نہیں مانگنا کسی سے کوڑا. وجہ کیا ہے؟ لیڈر کی طرف سے موٹیویشن مل رہی ہے, کیونکہ پتہ ہے لیڈر یہ بات بتانے کے پیسے بولو نا نہیں لے رہا, اور دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں فاقہ ہے تو لیڈر کے گھر میں اس سے زیادہ فاقہ ہے, اس سے زیادہ فاقہ ہے. تو اس لیے آپ اگر گھر میں سربراہ ہیں نا, بچوں کو انسان کا بچہ بنانا چاہتے ہیں تو پہلے خود انسان کا بچہ بننا پڑے گا. یہ میں اصل میں ایکچولی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, جس کے لیے پورا میں نے واقعہ سنا. اصل آپ کون سا میدان جنگ میں جا رہے ہو, جہاد میں جا رہے ہو, ماں باپ اور بھائیوں کو کٹوا رہے ہو آپ. تو ایکچولی جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا تھا
کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بیوی انسان کی بچی بن کے رہے تو آپ کو پہلے انسان کا بچہ بننا پڑے گا. آپ چاہتے ہو کہ میرے گھر میں اخلاق کا ماحول ہو, تمیز سے بات کیا کریں, تو پہلے آپ کو تمیز سے بات کرنی پڑے گی. آپ بیگم سے کہہ رہے ہو تمیز سے بات کرو, اس کا مطلب آپ خود ہی تمیز سے بات نہیں کر رہے. وہ تو آپ کا ایٹیٹیوڈ دیکھ رہی ہے نا. باپ گھر میں آ رہا ہے چنگیز خان بن کے چیخ رہا ہے, پھر وہ کہہ رہے سب آرام سے بات کریں, تو کہیں گے نا ابا آپ تو آرام سے کر نہیں رہے. ایک صاحب کو غصے پہ بہت غصہ آتا تھا. ایک صاحب ہمارے جاننے والے تھے, جب کوئی غصہ کرتا ان کو بہت غصہ آتا, غصہ کیوں کر رہا ہے, اسی بات پہ ان کو غصہ آتا تھا. ہم کہتے تھے اس کو جتنا غصہ آ رہا ہے نا کسی بات پہ, اور آپ کو اس غصے پہ اس سے زیادہ غصہ آ رہا ہے, تو اس کو غصہ کیسے ٹھیک ہوگا. اب آپ کسی کو یہ سمجھا رہے ہو کہ غصہ مت کرو, تو یہ بات آپ کو آرام سے کہنے پڑے گی, غصے سے نہیں. کیونکہ اگر آپ نے غصے سے کہہ دی, اس کا مطلب وہ جو کام وہ کر رہے ہیں آپ بھی وہی کر رہے ہو. تو مارکیٹ میں جو چل رہا ہے نا وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو اس لیے میرے بھائی, جب بھی کوئی بات ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے کہ ہمیں اگر سخاوت کی ترغیب دی نا انہوں نے کہ خرچ کیا کرو, تو میں نے اپنے بڑوں کو دیکھا انہوں نے ہم سے 20 گنا زیادہ خرچ کیا. 20 گنا تو وہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے, جو نظر نہیں آ رہا وہ پتہ نہیں کتنا ہوگا. ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ عبادت کیا کرو, تو ہم نے دیکھا کہ وہ ہم سے کئی گنا زیادہ عبادت کر رہے ہیں. انہوں نے دیکھا اللہ پہ اعتماد اور توکل کیا کرو, انہیں ہمیں کہا, تو ہم نے دیکھا کہ وہ ہم سے زیادہ اللہ پہ اعتماد اور توکل کر رہے ہیں. انہوں نے بولا کہ ہم نے مدرسے میں کوئی انتظام کرنا ہے, چندہ جمع کرو, تو خود اپنی جیب سے سب سے زیادہ چندہ دیا. نہیں یاری بات چھوڑو, رہنے تو ایسی چیز. تو گھر میں بچوں کو عمل دکھایا کرو. آپ اگر اپنے بیٹوں کو سمجھاتے ہو کہ بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, یہ اس زمانے کی بات ہے جب گھر میں بچے بچیاں ہوا کرتے تھے. اب تو ایک آدھ ہوتا ہے, تو وہ سارا سیٹ اپ ہی برباد ہو. پہلے یہ ہوتا تھا 7-8 بہن بھائی ہیں, تو ماں باپ بھائیوں کو حکم دیتے تھے بھائی بیٹوں کو بھی بیٹیوں کا بھی خیال کرنا. اب تو ٹیاں ہے ہی نہیں, ٹی رہ گئی ہے, بیٹیاں نہیں ہوتی. ایک آدھ بیٹی ہوتی, وہ خود ہی اپنا خیال رکھ لے گی, اس کے لیے آپ کو نہ وصیتیں کرنے کی ضرورت نہ تکلف کی. یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے ہاں بچے ہوتے ہیں, خاندان ہوتے ہیں, چاچے مامے خاندان گھر آباد ہوتے ہیں. تو ان کے لیے خصوصی پیکیج ابھی میں پیش کر رہا ہوں کہ جب وہ اپنے بیٹوں کو سمجھائیں کہ اپنی بیٹیوں کا خیال کرنا, تو کیا مطلب بھائیوں کو سمجھا رہے ہیں بہنوں کا, تو پھر آپ نے ان کے سامنے اپنی بہنوں کا خیال کر کے دکھانا ہے. اپنی بہنوں کو دعوت دو, ان کو ہدیے دو, ان کو پیسے دو. بچوں کو پتا چلے ہمارا ابا اپنی بہنوں کا اتنا خیال کرتا تھا, تو ہمیں بھی ابا کے جانے کے بعد اپنی بہنوں کا خیال کرنا ہے. ان کو پتا ہے ابا کے پاس نصیحتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. پوری تقریر ابا کی 1 گھنٹے کی ہوتی ہے, لیکن ابا کی جب بہنیں آتی ہیں تو ابا 5 روپے بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بچوں کو آپ نے کہا کہ دیکھو بیٹا, تمہارے بھائیوں میں کوئی غریب ہو جائے, بھائیوں میں پہلے ہوتے تھے, اب بھائی نہیں, ایک آدھ بچہ ہی بس, کیا سارا برباد ہوگا. مجھے تو اتنا غصہ آتا ہے نا, پکڑ کے چترول لگانا شروع کر دوں کہ تم لوگوں نے فیملی پلاننگ والوں کی باتوں میں آ کے کیسا بیڑا غرق کباڑا کر دیا اپنے گھروں کا یار. سارا فیملی سسٹم تباہ کر دیا. اس کے لیے شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی تم لوگوں کا یار. شادی تو ہوتی بچے پیدا کرنے کے لیے, ایسے ہی تھوڑے دن رہ گئے تھے, زندگی گزار لیتے. ٹینشن, بیگم کی ٹینشن کی بھی کیا ضرورت ہے, اور اگر ٹینشن لے لیے تو ایک آدھ بچے ایک سے زیادہ, تو پھر اس کی ٹینشن ہوتی ہے. بچوں کی وجہ سے تو بیوی کو پال رہا ہوتا ہے آدمی. خیر اب یہ باتیں پھر خواتین ناراض ہوتی ہیں, ویسے بھی پالتا ہے, ایسا نہیں ہے صرف بچوں کی وجہ سے, تو بلکہ پالتا کہاں ہے, خود پلتی ہیں. تو میرے بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے بیٹوں کو سمجھانا ہے کہ اگر تمہارے بھائیوں میں سے کوئی غریب ہو جائے, تو جس بھائی کو اللہ پیسہ دے گا اس نے اپنے غریب بھائیوں کا خیال کرنا ہے. یہ تقریر جب سمجھ میں آئے گی جب بچے دیکھیں گے ہمارے ابا ہمارے چاچا اور تایا کا خیال رکھتے ہیں. نہیں یار, آپ کے بھائیوں میں کوئی غریب ہو جائے نا, ایسا نہ کرو کہ وہ آ کے آپ سے بھیک مانگے, یار اللہ کے نام پہ کچھ دے دے, تو گاڑیوں میں گھوم رہا ہے, کچھ ہمیں بھی دے دے. آپ نے پہلے سے ہی ان کو دینا شروع کر دینا, ان کا حصہ ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم وآت ذی القربى حقہ. اللہ کہتے ہیں رشتہ داروں کو ان کا حق دو. تو رشتہ داروں میں تو بھائی بہن سب سے پہلے ہیں بھائی. اللہ کہہ رہی ہے ان کا رائٹ ہے, ان کا حق ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے, وہ غریب ہیں, تو میں نہیں کہہ رہا ان کو وہی اسٹینڈرڈ دے دو جو آپ کا ہے. اتنا تو کرو نا کہ کچھ تو تھوڑا سا خیال کرو ان کا. ایک کے پاس پیسہ آ جاتا ہے, دوسرا پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے, اور وہ کہتے ہیں تجھے ضرورت کیا ہے. ضرورت کیا ہو بھائی, بھائیوں کو بہنوں کو ضرورت کی وجہ سے نہیں دیا جاتا. کس وجہ سے دیا جاتا ہے؟ رشتے کی وجہ سے دیا جاتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. اگر آپ آخرت پر ایمان رکھتے ہو آپ کو یہ کرنا پڑے گا. نہیں رکھتے تو جیسے انگریز زندگی گزار رہے, وہ بیوی کو بھی نہیں کھلاتا, وہ ماں باپ کو نہیں کھلاتا, تو آپ بھی نہ کھلاؤ. تو ایک فیصلہ کر لو, انگریزوں کے طریقے پہ چلنا ہے
یا اسلام کے طریقے پہ چلنا ہے. اسلام کے طریقے پہ اگر چلنا ہے تو رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرنا پڑے گا, بیوی بچوں پہ بھی خرچ کرنا پڑے گا, والدین پہ بھی خرچ, دیکھو جملہ مکمل ہی نہیں کر رہے, کرنا پڑے گا. تو حضرت ابو سعید خدری کو نبی نے کیا فرمایا؟ جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ صبر دیتا ہے. بڑی خاندانی بات. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مانگنے والوں کو دینا چھوڑ دو, ان کو آپ یہی مشورے دیا کرو. آئندہ کوئی آئے بھکاری تو آپ کو حدیث میں آتا ہے حضرت ابو سعید خدری آئے تھے تو نبی نے ان کو مشورہ دیا تھا, تو میرا بھی مشورہ یہ اللہ سے مانگ جا کے. نبی نے ہر ایک کو یہ مشورہ نہیں دیا, لیول دیکھا لوگوں کا. بہت سے صحابہ آئے, نبی نے ان کو دے دیا کہ ان کا توکل کا وہ لیول نہیں تھا. ابو سعید خدری تو لیڈر تھے نا, بعد میں لیڈر بنے ہیں, جنگوں میں کمانڈر بنے ہیں, علم کے مفتی بھی بنے حضرت ابو سعید خدری. ان صحابہ میں ہر ایک مفتی نہیں تھا, چند مخصوص لوگ تھے جو فتویٰ دیا کرتے تھے. تو مذہبی لیڈر تھے نا حضرت ابو سعید خدری, اس لیے ان کو تیار کیا نبی نے کہ ان کا لیول توکل کا اونچا ہوگا. تو اب یہ جو بیچارہ عام بیکاری آ رہا ہے اس کو وہ والے توکل پہ نہ چڑھاؤ بھائی, ٹھیک ہے نا, جس پہ خود بھی نہیں ہو. ہاں بیکاریوں کو دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے اس میں بہت سوچ سمجھ کے. بیکاریوں میں پروفیشنل لوگ بہت زیادہ ہیں. پورے نا سعودی عرب میں بھکاری لوگ کنٹینر بھر کے لا رہے ہوتے ہیں. ایک ہمارے میں پہلے جہاں رہا کرتا تھا نا وہاں ایک جاننے والا بندہ تھا, اس کے بارے میں پتا چلا کہ سعودی عرب میں وہ حج کرنے گیا اور بھیک جمع کر کے پورا کنٹینر بک کرایا, اس کا پورا مال اترا کنٹینر یہاں پہ, وہ سارا بھیک کا کنٹینر تھا. تو حج بھی پتہ نہیں بھیک لے کے گیا ہوگا. تو ایسے بھی لوگ ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھکاریوں کو نہ دیں, لیکن سوچ لیا کریں کہ مستحق ہے بھی یا نہیں ہے. تو ہم آگے چلتے ہیں. دوسری بات یہاں اللہ نے ہمیں یہ بتائی کہ ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ. آگے الا کتب لہم بہ عمل صالح. اللہ نے فرمایا کہ غزوہ تبوک میں جو لوگ نکلے تو جب بھوک لگی, کوئی پریشانی آئی, کوئی مشکل آئی, راستے میں جتنا خرچ کیا یہ سارا اللہ نے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیا. اس آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جب آپ اللہ کے لیے کسی کام کے لیے نکلتے ہو, مقصد کس کو خوش کرنا ہے؟ اللہ کو. تو راستے میں جو کچھ ٹینشن آئے گی, جو کچھ اپنی ذات پہ بھی خرچ کرو گے تو وہ سارا کا سارا نیکیوں میں شمار ہوگا. ہم اگر عمرے کے لیے جاتے ہیں تو کس کے لیے؟ اللہ کو. تو اس لیے حج کے لیے جاتے ہیں تو کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو. تو اب آپ جب حج کے لیے نکلو گے نا, کوئی ٹینشن آئے تو ٹینشن نہیں لینی, یہ سمجھنا ہے کہ اس ٹینشن پہ کیا مل رہا ہے؟ اجر. کیونکہ ہم کس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. راستے میں اگر آپ اپنے اوپر خرچ کرتے ہو اس خرچ پہ بھی صدقے کا ثواب ملے گا آپ کو, کیونکہ یہ خرچ بھی کس کی وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ تاکہ راستے کی ٹینشن نہ ہو نا. تو یہ سب اللہ کے ہاں. تو اس لیے جب کوئی علم کے راستے میں نکلے, تبلیغی جماعت میں نکلے, مسجد میں آنے کے لیے نکلے, حدیث میں آتا ہے جو مسجد جاتا ہے اللہ کی نظر میں ایسے جیسے حرام باندھ کے حج کرنے جا رہا ہے. وہ ایک لحاظ سے مشابہت تو ہے نا. تو اس لیے جب بھی کوئی کام اللہ کے لیے کرنا شروع کرو تو ان کی ٹینشنوں پہ ٹینشن نہ لیا کرو. سمجھ لو کہ اب یہ ہم اپنے لیے نہیں کر رہے, اب کس کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے. تو اب اس میں ہر چیز پہ ہمیں کئی گنا زیادہ اجر ملے گا.